واہ 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 اللہ اکبر تسی پینٹ بڑی ٹائٹ پا آئے ہو جی 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 سارے ہیں جی جب بھی میں جب بھی جس بھی سید کا صبر پڑا ہے نا وہ لال نکلا ہے واہ واہ علی کے جس بال کا ابو طالب کے جس بال کا بھی ذکر سنا ہے نا اس کو بہت ظلم ہوا ہے میری بات کرنے کی امت کی امتی ہونے کی وجہ سے میں ایک بات کرتا ہوں کبھی بھی کسی جس پہ احسان کیا ہے اس نے اگر احسان فراموشی کی ہے نا تو جو احسان کرتا ہے نا وہ اس سے شکوا کرتا ہے بالکل یہ دنیا کا تو دستور ہے کہ جو کوئی احسان کرتا ہے نا پھر اگلا اس کا ممنون نہ ہونا تو پھر وہ جو محسن ہے نا وہ اس پہ بہت شکوا کرتا ہے ہماری عادت بھی یہی ہے لیکن محمد و آل محمد کو دیکھا ہے ان کا ہر ایک نے احسان نہیں مانا ان کو انہوں نے ذبح کیا ہے ان پہ انہوں نے احسان کیا ہے اور ان کی بڑائی یہ ہے بادشاہ کہ انہوں نے بھی جو کچھ مرضی کیا ہے انہوں نے اپنی بڑائی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی اچھائی نہیں چھوڑی انہوں نے اور بڑھ کے دی ہے یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا ہے یہی ہر سید نے امت کے ساتھ کیا ہے اے سادات مدینہ ہمیشہ سلامت رہو اور جتنے سننے والے ہو تم ساروں میں ایک بھی کامل نہیں سب کامل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسے سنتے ہیں بڑے بڑے پیڑ دیکھے ہیں ایسے کہیں نہیں سنتے پہلی دفعہ اس بارگاہ میں آیا ہوں قدیمی بارگاہ میں دوبارہ بھی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ اے بانے سید امیر صاحب اے بزرگوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے اس بارگاہ کو ہمیشہ تاکہ ہم سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی زندہ آباد مردہ آباد محمد وعلى محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتحبين المنتجبين العابدين الشاكرين الحامدين الزاهدين الحلفاء الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَغِیبَتِهِمْ وَظُهُورِهِمْ وَنُزُولِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقُّ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صلوات بآواز بلند دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے برادران کی اس سعی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا جتنے بھی سادات و مومنین بارگاہ طیب و طاہر میں حاضر ہیں مالک بارگاہ طیب و طاہر میں حاضری کا اجر کثیر عطا فرمایا اہل پنجکٹھا اہل توفقیاں سادات و مومنین کو رب العزت اتحاد اور اتفاق عطا فرمایا قائد ذی وقار قائد ملت جعفریہ سرکار حمد علی موسوی النجفی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد وآل محمد
اجازت ہے قبلتین۔ گزارش یہ ہے کہ میرے انتہائی عزیز بھائی تشریف فرما ہے ممبر پر، میں نے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی آپ سے، چند لمحے خاص خبروں کا خلاصہ سنیے اور پھر آپ کی زحمتوں کا تمام۔ حق میزبانی بھی یہ ہے اور حق مہمانی بھی یہی ہوتا ہے زیادہ تر، تو جو ہے یا نہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جتنے وہ حضرات مجلس میں تشریف لاتے ہیں کہ خطبہ کی ذاکرین کی ان کی غلطیاں نوٹ کر کے بعد میں پھر اس کو پروپیگنڈا بنائیں، ان سے گزارش ہے کہ پوری توجہ فرمائیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان سے گزارش ہے کہ بالکل چوکس ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر اپنی محفلوں میں بیٹھ کر جتنی مرضی گفتگو کریں، جو مقام کا ہو، اپنے ایک بلکہ ایک سے بھی کم لفظ کے بھی جو حصے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ نور میں کہ میرا یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے، ایمان والوں میں سے بھی وہ جن کے اعمال صالح ہیں کہ ان کو ضرور بضرور زمین پر خلافت عطا کروں گا۔ آپ سلامت و آباد رہیں، آپ کی زندگیاں دراز ہوں، آپ خوش رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور جن کے اعمال صالح ہیں ان سے کہ ان کو زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ ہم نے پوچھا الہ العالمین جن کو تو خلیفہ بنائے گا، یہ خلافت عطا کرنے کا انداز کیسا ہوگا؟ کیا جس کو تو خلیفہ بنائے گا وہ الیکشن سے بنے گا؟ کیا جس کو تو خلیفہ مقرر کرے گا اس کے سلیکشن ہوگی؟ کیا وہ الیکٹڈ ہوگا یا سلیکٹڈ ہوگا؟ تو جو ہے یا نہیں؟ آواز قدرت آئی کہ میں یہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ والے معاملے سے بالکل جدا ہو کر اس انداز میں زمین پر خلیفے مقرر کروں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں پہلے خلفاء مقرر کر چکا ہوں۔ آپ کی زندگیاں دراز ہوں۔ بابا ناصر شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، بابا تہذیب شاہ جی آپ بھی سلامت رہیں، سارے سادات و مومنین سلامت رہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے اہل ایمان سے، میرا یہ وعدہ ہے اعمال صالح بجا لانے والوں سے کہ میں ان کو زمین پر خلافت عطا کروں گا، اس طرح جس طرح پہلے خلیفے بنا چکا ہوں۔ اسی لیے امیر المومنین یعصوب الدین، زینت آسمان و زمین، لنگر آسمان و زمین، مسجد کوفہ کے ممبر پر بابا لال شاہ جی بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو جو ہے یعنی آپ کچھ مومنین پریشان ہو گئے ہیں، ہم پہلا منوا رہے ہیں، یہ خورشید جوادی نے آج نیا شرلا چھوڑ دیا ہے، یہ چوتھا کہہ رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انا رابع الخلفاء، میں چوتھا خلیفہ ہوں، لیکن امیر المومنین نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں چوتھا ہوں لیکن عوام کے ووٹوں سے بنایا ہوا چوتھا نہیں ہوں، میں چوتھا ہوں کسی قیاس سے بنا ہوا چوتھا نہیں ہوں، میں چوتھا ہوں کسی اجماع سے بنا ہوا چوتھا نہیں ہوں، میں چوتھا ہوں کسی شورا سے بنا ہوا چوتھا نہیں ہوں، بلکہ میں رحمان کی طرف سے مقرر کردہ چوتھا ہوں، میں یزدان کی طرف سے مقرر کردہ چوتھا ہوں، میں خالق لم یزل کی طرف سے مقرر کردہ چوتھا ہوں۔ ہم نے پوچھا یا علی آپ سے پہلے تین خلفاء کون تھے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا مجھ سے پہلے جو تین خلیفے تھے، پہلا آدم تھا، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ پہلا آدم تھا، دوسرا داؤد تھا، تیسرا ہارون تھا اور چوتھا میں حیدر کرار ہوں، چوتھا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب میرے بزرگوں امیر کائنات نے فرمایا میں رحمان کا بنا ہوا چوتھا ہوں، میں یزدان کا بنا ہوا چوتھا ہوں، میں خالق کردگار کا بنا ہوا چوتھا ہوں، لیکن لوگ باز نہیں آئے کوثر بھائی، لوگ باز نہیں آئے، انہوں نے اللہ کے بنائے ہوں کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بنا کر ممبر پر لا کر بٹھا دیا۔ ممبر پر جب وہ بیٹھے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، حسنین بھائی انہوں نے اپنا تعارف کرایا، زمانے کے سامنے خود بہت ایکسپوز ہو گئے جب انہوں نے تعارف کرایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا گناہگار سا بندہ ہوں، جب انہوں نے تعارف کرایا کہ کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، جب انہوں نے تعارف کرایا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا، جب انہوں نے تعارف
طرف کر آیا، کسی نے جا کر مسئلہ پوچھا، کہنے لگے ٹھہریے ذرا گھر بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کیونکہ ان کا انتخاب بندوں نے کیا تھا، ان کو منتخب بندوں نے کیا تھا، تو جو بندوں کا بنا ہوا ہوتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جو بندوں کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتاتا ہے، لیکن جو رحمان کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو خالق کردگار کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ مسئلہ بھولتا نہیں ہے، بلکہ منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرما دیتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ حیدری، آپ سلامت رہیں، آپ آباد و شاد رہیں۔ ایک حصہ مکمل، ایک حصہ اور، صرف 2 باتیں اور۔ یہ جو پہلے 3 خلفاء بنے ہیں ان کی خلافت کا اعلان بھی قرآن میں ہوا ہے، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سنیے کیسے ہوا ہے۔ جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، آواز قدرت آئی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کر جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جب داؤد کی خلافت کا اعلان ہوا، آواز قدرت آئی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تجھے میں نے ارض والوں کے لیے خلیفہ بنایا ہے۔ جب ہارون کی خلافت کی باری آئی، اب اللہ نے اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو تیری طرف سے تیرا خلیفہ بنے گا، تیرے بعد میں تیرا نائب بنے گا، اس کا اعلان تو خود کر دے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے مخاطب ہو کر کہا، یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون میری طرف سے قوم پر خلیفہ بن جا، ہارون میری طرف سے قوم پر خلیفہ بن جا۔ باوا لال شاہ جی، اب قرآن میں اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا ہے، اللہ نے قرآن میں ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے سیدزادہ، جب بھی خلیفہ بنانا ہو یا اللہ اعلان کرتا ہے یا نبی اعلان کرتا ہے، یا اللہ اعلان کرتا ہے یا نبی اعلان کرتا ہے۔ اب چوتھی خلافت کی باری آئی، چوتھا خلیفہ کہاں پہ مقرر ہوا؟ غدیر کا میدان تھا۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ یا نظر انداز کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے نا۔ غدیر کا میدان تھا، ذات احدیت کا فرمان تھا، جبریل درمیان تھا، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ 2 قافلے بابا تہذیب شاہ جی مقام خم کی طرف چلے، ایک رسول کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ، ایک جبریل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ، دونوں قافلے آ کر مقام خم پر ایک ہو گئے۔ آواز قدرت آئی، جبریل جاؤ اور جا کر میرے رسول کو ایک پیغام دو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو جو ہے یا نہیں؟ اے رسول پہنچا دے اس بات کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکی ہے۔ آج اگر تو نے یہ کام نہ کیا، تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب قبلہ بات کو بالکل مختصر کر کے کسی نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، کسی منزل پر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا، رسول خدا نے پھر سلیمان کو بلا کر کہا، سلیمان جلدی سے ممبر تیار کرو، جلدی سے ممبر تیار کرو۔ سلیمان نے کہا، یا رسول اللہ ممبر تو مدینے میں ہے۔ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا، یا رسول اللہ ممبر تو مدینے میں ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا، آج مدینے والا نہیں کرینے والا ممبر حاضر کرو، تو جو ہے یا نہیں؟ آج مدینے والا نہیں کرینے والا ممبر حاصل کرو، اور ایسا ممبر لگاؤ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے۔ سارا مضمون چھوڑ دیا، پالانوں کا ممبر تیار ہوا۔ قبلہ غدیر کے میدان میں گرمی اتنی تھی حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے، غدیر کے میدان میں گرمی اتنی تھی حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے، اور پاؤں کو جلن سے بچانے کے لیے حاجیوں نے پاؤں پر کپڑے لپیٹ رکھے تھے تاکہ غدیر کی گرمی سے محفوظ رہے۔ آصف کاظمی صاحب، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اللہ جانے آج کیسا اعلان ہونے والا تھا۔ کچھ حاجیوں کے پاؤں جل رہے تھے، کچھ حاجیوں کے دل جل رہے تھے، کچھ حاجیوں کے پاؤں جا رہے تھے سیدزادہ، کچھ کے دل جا رہے تھے۔ پالانوں کے منبر پر کھڑے ہو کر رسول کونین نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے پوچھا، ایھا الناس اتعلمون انی اولی علی المؤمنین من انفسہم، اے لوگوں کیا اس بات کو جانتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں کا تم سے بڑھ کر حاکم و حکمران ہوں؟ قالوا بلا، سب نے مل کر کہا، ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے نفسوں کے ہم سے بڑھ کر حاکم و حکمران ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا، ایھا الناس اتعرفون انی اولی
علی المؤمنین من انفسہم، اے لوگوں اس بات کی معرفت رکھتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں کا تم سے بڑھ کر حاکم و حکمران ہوں؟ قالوا بلا، سب نے مل کر کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اس بات کی معرفت رکھتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا قاضی وفا۔ یہاں پر تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، نتیجہ دے کر ہی چھوڑوں گا، کسی مقام پر ان کو پہنچا کر ہی چھوڑوں گا، یہیں سے ریل گاڑی کو میں نے باہر تو لے کر جانا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو عرض کرنا ہے۔ رسول خدا نے پھر پوچھا ایھا الناس اتشہدون انی اولی علی المؤمنین من انفسہم، اے لوگوں کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا آقا و مولا ہوں؟ غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے 1.25 صحابیوں نے ایک زبان سے پکار کے کہا آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ صرف غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے بابا ناصر شاہ جی صحابی ہی نہیں، رسول کی مولائیت کو تسلیم کر رہے تھے۔ عرش والے کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، فرش والے کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، زمین والے کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، انسان کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، جنات کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، ملائکہ کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، انبیاء کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، صالحین کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ شاہ جی پکار پکار کے کہہ رہا تھا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ اصحاب کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں، ازواج کہہ رہی تھی آپ ہمارے مولا ہیں۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے رسالت مآب کی رسالت کو تسلیم کیا، ایسے عالم میں رسول کونین نے فرمایا سنو اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وعلی مولاکم، اور میں تمہارا مولا ہوں، مگر یاد رکھنا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہوں چھوڑ سکتا ہوں، ختم ہو گیا۔ مولا آپ کی زندگی اندراز فرمائے انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے بھائی تشریف فرما ہے، آپ کو ذکر آل محمد سنائیں گے۔ مجلس کو مکمل کرنے کے لیے فقط ایک جملہ، اگر اس دنیا کو آل محمد کی عظمت کا پتہ چل جاتا، بھائی آصف شاہ علی کی شریف اور پردیدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر ایک چادر کا سوال نہ کرتی۔ میرے سامنے سید تشریف فرما ہے، دعا کیجئے میرے عزیز میرے بھانجے سید حسن کاظمی کی اس محنت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خطیب آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں پہ نہ کیا ہو۔ لیکن بابا ناصر شاہ جی پھر خطیب آل محمد رو کے فرمایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو تھوڑا مارا، علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، فقط ایک جملہ میں نے کہنا ہے۔ 21 رمضان تھی، 40 ہجری تھی، امیر المومنین کا طیب و طاہر گھر تھا، امیر المومنین کے سر اقدس پر ضربت لگی ہوئی تھی، آخری وقت قریب آیا۔ ایسے عالم میں امیر المومنین فرماتے ہیں میری ساری اولاد مجھے ملنے کے لیے آئی ہے، میری شام کی ملکہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا حسن اور حسین روح کے فرماتے ہیں بابا جان آپ کے سرہانے کھڑی رو رہی ہے، آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی ابن ابی طالب نے کہا زینب بیٹی میں باپ بن کے نہیں امام بن کے حکم دیتا ہوں، گھر کے صحن میں 2 قدم مجھے چل کے دکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا شام کی ملکہ نے سر پہ بھرکا اوڑا، 9 کنیزوں نے سہارا دیا، ایک قدم اٹھایا، دوسرا قدم زمین پر ہے، علی کی بیٹی بیٹھ گئی اور رو کے کہا بابا میں تھک گئی ہوں، بابا میں تھک گئی ہوں۔ جب یہ منظر امیر کائنات نے دیکھا رو کے کہا زینب اللہ تیرے بھائیوں کو جوڑ سلامت رکھے، اللہ تیرے پردے سلامت رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں جو علی کی بیٹی 21 رمضان کو بابا کی لاش پہ بھرکا اوڑھ کے آئی تھی، اللہ جانے 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ، ہر موڑ پر 90 ہزار بے غیرتوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال۔ علامت اللہ علیہ قوم التماس دعا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم من اللہ۔ دعا فرما دیں
پچھلے سال ہر سال کی طرح سید ذاکر علی ابا عالم عباس بھٹی انشاءاللہ وہ زینت افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی نظر فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ مولا حسین کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرا نے بیٹی مانگ لی پروردگار سے، اور بنت علی کی جرت و ہمت تو دیکھیے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے۔ بر عزت و عظمت و سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔